رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ صحابہ کی مجلس تھی اور آپ نے کہا الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی نیکیاں بتاؤں یمحو اللہ بہ الخطایا، جس سے گناہ مٹتے ہیں، جھڑتے جاتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور درجے بلند ہو جاتے ہیں؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ ہمیں وہ نیکیاں بتائیں۔ تو آپ نے 3 نیکیاں بتائیں اور تینوں کا تعلق ہی مسجد اور نماز کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب وضو مشکل لگتا ہو اس وقت دھیان سے وضو کرنا، والمشی الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف چل کے آنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد اگلی نماز کے لیے دل لگائے رکھنا اور اس کے انتظار میں رکھنا۔ یہ وہ 3 نیکیاں ہیں جس سے درجے بلند بھی ہوتے ہیں، گناہ معاف بھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ نیکیاں وہ نیکیاں ہیں کہ اللہ کی نگاہوں میں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مجاہد سرحد کے اوپر پہرا دیتا ہے، جو مسجد سے ایسا تعلق رکھتا ہے، اللہ اس کو اس مجاہد کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جیسے وہ مورچے ہوتے ہیں اور ان مورچوں پہ آپ زمین کی حفاظت کرتے ہیں، مجاہدین جان ہتھیلیاں پہ رکھ کے اپنے علاقے کی زمین کی مسلمانوں کی مملکت کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان مجاہدوں سے اللہ کو بہت پیار ہوتا ہے جو سرحدوں کے اوپر پہرے دیتے ہیں، جو مسجدوں کے اندر امامت کر رہے ہیں، خادمی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، انتظار میں لگے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ وہ مجاہد ہیں جو اسلام کی نظریاتی مورچوں کے اوپر بیٹھ کے اسلامی عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، مسجدوں سے ایسا تعلق یہ تو پہرا دینے کی طرح ہے، پہرا دینے کی طرح ہے، پہرا دینے کی طرح ہے۔